اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا و ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنة الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آج شب نہم ربیع الاول ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے پروگرام کوثر ولایت میں تمام دنیا اسلام میں جتنے بھی دھڑکنے والے دل ہیں، اہل شعور تک، اہل فکر تک، اہل حق تک، اہل ولا تک، اہل دل تک، اہل قرآن تک میرا مؤدبانہ سلام پہنچے۔ اور پروگرام کوثر ولایت میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں۔ جتنی بھی دنیا میں مظلوم انسانیت ہے، ان سب کے لیے پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ دست غیب سے پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان سب کی مظلومیت سے اللہ پاک انہیں نجات عطا فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی ظالم ہاتھ ہیں اس جبار و قہار پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ان ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ کسی بھی طرح سے جو دشمن دین ہیں، دشمن قرآن ہیں، دشمن اسلام ہیں، دشمن دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پروردگار عالم ان تمام شیاطین کا، دشمنان کا جو ہے قلع قمع فرمائے، انہیں ان کی سازشوں کو، ان کی حرکتوں کو، ان کے پلان کو جو کہ اہل لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے اس کو کمزور فرمائے، فاش فرمائے، ان کے اتحاد کی زنجیر کو اللہ توڑ دے، اور پروردگار عالم ملت اسلامیہ کو سربلندی عطا فرمائے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اسی آیت کی تفسیر میں ہم تمنا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اور اس دن کے انتظار میں ہیں، اور اس والی حق، وارث حق، مہدی دورہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مولا کے آنے کے انتظار میں ہیں اور ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اسے اس کے حق ہونے کا واسطہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود مقدس کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جتنے بھی عاشقان مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، میرے 12ویں امام کے عاشق ہیں، ان سب کے دلوں میں اس انتظار کی اور شدت پیدا کر دے، اور مولا کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما، مولا کے محبوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے پروردگار عالم، اور مولا کی معرفت رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سب کی توجہ
کہ تاریخ کے آئینے میں جید و بلند اور بزرگ اور بہترین علماء اکرام کے قلم سے، حروف سے، سخن سے، تحریر سے، میری نظر، مجھ طالب علم کی نظر سے جو احادیث گزری وہ تقریباً 70 کے قریب احادیث ہیں. 70 types of ahadith which are explaining the day of 9th of Rabi al-Awwal. Beautiful. اور ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری مودت، ہماری محبت اور ہماری ولایت کے اظہار کا اور عملاً ڈیوٹیز کو ریئلائز کرنے کا دن ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو اپنی زندگی میں سیلیبریٹ کیا. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آج خوشی کس بات کی ہے اور دعوت و طعام اور لوگوں کو اسپیشل کھانے کی دعوت ہے اور دسترخوان بچھا ہے اور خوشی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میری آل، یا میری جو جملے ہیں حدیث کے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ کا سب سے بڑا دشمن واصل جہنم ہوگا. وہ ہوگا لیکن، یا آل رسول کا دشمن لیکن میں اپنی زندگی میں اس کے جہنم رسید ہونے سے پہلے اس دن کی اہمیت و برکت اور اہل ولا کے نزدیک اس کی عظمت کو خود سیلیبریٹ کر کے تو مستند اور سند دینا چاہتا ہوں. اب دوسرا اینگل اس کا، معمولی دن نہیں ہے، واجب ہے. کیا واجب ہے؟ کہ بڑے آسان لفظوں میں اس بات کو اب تک پہنچا دوں اہل لا الہ الا اللہ تک، خصوصاً اہل ولا تک، کہ جیسے ہر مسلمان پر وہ اتری ہوئی آیت، قرآن کی ہر آیت پر ایمان اور عمل اور اس کی سمجھ اور اس کا فہم ہمارے دلوں تک، ہماری محبتوں تک، ہمارے شعور تک، ہماری زبان تک، ہمارے قول تک، ہماری فکر تک پہنچنا ضروری ہے. تو جس طرح سند کے ساتھ علامہ امینی، آیت اللہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اعلی مقامہ، جو صاحب غدیر ہیں، جس میں وہ 300 سے زیادہ ریفرنسز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جس میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ الی آخر آیت قرآن کو، جس میں ولایت آخری حج کے بعد جب آپ تشریف لاتے ہیں، اور سب کتابوں میں یہ بات درج ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر اس بات سے اپنے آپ کو سامنے دیکھ کر سورج طلوع ہے آنکھیں بند کر کے کہے کہ نہیں بادل ہیں یا اندھیرا ہے، تو وہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے. کھل کر یہ چیز بیان ہوئی، اور پھر اس حدیث کو بہت بہترین طریقے سے چاروں فقہ کے جو مفسرین تھے، محققین تھے، انہوں نے بھی اچھے طریقے سے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو جناب احمد بن حنبل کی کتاب جو ہے اس میں، اور باقی ساری جو چاروں فقہ ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان میں بھی یہ بڑے اچھے انداز سے موجود ہے حدیث. تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں کو
1,20,000 کو یا 25,000 کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں میدان قم میں روک کر ان کے حج کو مکمل کرنے سے پہلے، جب تک کہ وہ گھروں میں پہنچ جائیں، وہیں روک کر کھڑا کر کے سمجھا کے بتا کے دکھا کے پہچنوا کے بول کے تقریر کر کے 12 خطبوں کے اندر ایک دن میں 6 گھنٹے میں 12 خطبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور یہ ریئلائز کرایا کہ جن جن کے دل میں میری رسالت کا اقرار موجود ہے، میرے بعد امامت و ولایت کا اقرار واجب ہے ان پر۔ خود حکم خدا ہے کہ اگر آج امامت و ولایت کا اعلان نہیں ہوتا تو پھر یہ رسالت کا کام فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت کا کوئی کام نہیں۔ تو یہاں رسالت کی اولین ڈیوٹی میں جہاں رسالت خطرے کے موڑ پر کھڑی ہے، یہ پیغام پہنچنا ضروری تھا۔ اب جو مفسرین یا احادیث being a student of مکتب تشیع، being a student جو میری ریسرچ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، کہ اس میں جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، انسان کا بلیف ہے، انسان کا فیتھ ہے، وہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، ایک برڈ کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ درست سمت میں ہوتا ہے تو انسان اپنے عقیدے کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اس کے پر بنتے ہیں۔ عقیدہ ایکچولی اس کے ونگز ہوتا ہے، اسی ونگز کے ساتھ وہ شخص، یعنی عالم معنی میں اس کو اب یہ اس طرح تفسیر کر سکتے ہیں، عقیدے کی تفسیر ایسے ہو سکتی ہے کہ ایسے ونگز ایک پر کے ساتھ تو اڑا نہیں جا سکتا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عقیدے کی مضبوطی اور اس کی کنٹینیوٹی اور اس کے تسلسل اور اس کے استحکام اور اس کی مضبوطی اور اس کی استقامت کے لیے امامت و ولایت کا اقرار و اظہار ضروری ہے، جس میں حضرت کے ساتھ، جس میں جب انسان، دیکھیے کوئی بھی چیز ہو انسان کے عقیدے میں، انسان کسی بھی مقام پر کھڑا ہو، اقرار کرنا آسان ہے، جیسے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اپنے وجود کے لیے اقرار سے پہلے سب کا انکار کرایا، اور پھر اقرار کی منزل پہ، کیونکہ انکار سب سے مشکل ہے، اقرار اتنا مشکل ہے، انکار مشکل ہے۔ اور جب انسان کے اندر انکار کرنے کی طاقت آتی ہے تو ایکچولی وہی لمحہ، وہی وقت، وہی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ اقرار کی منزل پر جا رہا ہو۔ منطق میں یا ریلیجن کی سائنس میں اس کو جو ہے نا اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ایکچولی جب آپ کسی پاور کا انکار کرتے ہیں تو دوسرے طرف اس کا اقرار ہو رہا ہو۔ تو جب یہ ضروری ٹھہرا، جو عید غدیر ہے 18 ذی الحج کی، اگر ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے جتنی بھی ہمارے عقیدے کے حساب سے واجبات چیزیں ان کو ادا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پر ہے صرف عقیدے کا، آپ کے عقیدے کے پرندے کا، برڈ کا، وہ ایک پر ہے۔ وہ سیلیبریشن عید غدیر کی اس وقت تک مکمل اور کامل نہیں ہوتی، مضبوط نہیں ہوتی، ونگز نہیں بنتے، پرواز نہیں کرتی، شعور نہیں آتا، عقل نہیں بڑھتی، ولایت کے سلسلے میں معرفت نہیں بڑھتی، علم نہیں بڑھتا، سوچ نہیں بڑھتی، سجدے نہیں بڑھتے، لذت نہیں بڑھتی، مناجات نہیں بڑھتی، محبت نہیں بڑھتی، خضوع و خشوع نہیں بڑھتا، توجہ نہیں بڑھتی، دنیا داری ختم نہیں ہوتی، غیر اللہ کا جو دل میں خیال ہے وہ اس وقت تک نہیں ختم ہو سکتا جب تک 18 کے بعد 9 ربیع الاول کو ادھر اقرار ہو اور ادھر انکار ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں ایکچولی۔ یہی میرا آج آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ربیع الاول، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بہت بڑی سیلیبریشن ہے،
ہاں البتہ ہم لوگ کچھ ارد گرد کے ماحول حالات دنیا میں ظلم اتنا ہے ایسے، لیکن اپنے طور پہ آپ کا عقیدہ جیسے آپ کی نماز کی پرفارمنس ضروری ہے، نماز پڑھنی ضروری ہے، دنیا میں کچھ بھی حالات ہوں، حج کے وقت میں حج ضروری ہے، دنیا میں کوئی بھی حالات ہوں جو واجبات ہیں ان کا ادا ہونا ضروری ہے، اسی طرح 9 ربیع الاول میں بھی اسی طرح اس بات کا اظہار جس کے لیے واجب ہے، میں آپ کو وہ ہے براعت، وہ ولایت، تولا اور تبرہ، تولی تبری۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ اس بات سے شاید متفق بھی نہ ہوں۔ میرے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ پہلے تو آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کو دیکھیے، جس میں آپ کو حوالہ دینا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم نے کس طرح ہمیں گائیڈ فرمایا کہ آپ آیت نمبر 108 جو ہے، اگر آپ کے پاس قرآن موجود ہے اس وقت آپ اس کو نکالیے اور پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا میرے ساتھ جو ہے اس بات کو سمجھنے میں جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ آیت ہے 108 اور وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ۔ اگر میں یہیں پر رک جاؤں تو یہاں سے ہی آپ کو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم جو ہے نا سب نہ کرو ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کو سب نہ کرو جو اللہ کے علاوہ کسی یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں۔ سب اللہ، اگر تم کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے لیے سب اختیار کر لیں گے، عدوًا بغیر علم، دشمنی میں نہ جانتے ہوئے بھی، یعنی انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ جب تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے خداؤں کو، جو عام ٹریڈیشنلی یا عام لوگ اس کی ٹرانسلیشن لکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اہل بلا، جو لوگ اپنے دل میں ولایت کے دن کی قدر کو رکھتے ہیں، وہ اپنے دل سے قرآن کے اندر 500 آیات البراءت کے مفاہیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آیہ بلغ ہے، آیہ ولایت ہے، تو آیہ ولایت تو ایک ہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور آیہ بلغ اس ولایت کی ابلاغ کے لیے ہے، اور پھر الیوم اکملت لکم، دین کے مکمل ہونے کے بعد اسی سورہ انعام کی، سورہ مائدہ کے اندر، سورہ انعام میں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھیے اللہ رب العالمین کی ذات مسلمانوں کو، مؤمنین کو اگر سب کا مطلب برا کہنے سے روکنا ہوتا تو جو رب العالمین مومنین کے قلوب کو تہذیب سکھاتے ہوئے سب کرنے سے روک رہا ہے، مثلا اگر میں سب کا ترجمہ برا کہنا، سارے لوگ جو کرتے ہیں اسی کو مان لو، تو پھر وہ خود کیوں برا کہے گا؟ اب اگر میں کہوں تو پھر آپ پھر بھی برا کہنے کے لیے پھر قرآن کی آیات کا حوالہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کو برا کہنے سے خدا روکتا ہے تو پروردگار عالم خود قرآن میں کیوں کسی کو برا کہے گا؟ جب اللہ خود کو، اب سورہ قلم کی آیات کو جا کر آخر پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے بد نسل، بے قدر، بے اولاد، اور جو سورہ لہب کی آیات ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کاٹے خدا اس کے ہاتھ، یہاں تک خدا کی ذات نے بہت اچھے طریقے سے، بڑے ڈیسنٹ انداز سے، اب دونوں چیزوں میں سے ہم سب بینگ اے اسٹوڈنٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جو میں نے پڑھا بھی بہت ساری مفسرین نے کی کتابوں میں، کہ سب کا مطلب ہے گالی دینا، گالی دینا۔ اب جو ہمارے اردو کے لوگ ہیں یا ہمارا جو اپنا کلچر ہے انڈیا پاکستان میں، گالی کس کو کہتے ہیں یہ آپ اس کا سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت میں
پروردگار عالم تہذیب سکھا رہے ہیں کہ تم گالی مت دو کسی کو. برا کہنے سے, اگر برا کہنے سے برا تو پھر براءت کی 500 آیات کیوں ہوتی؟ قرآن ہمارے لیے گائیڈنس ہے, قرآن ہمارے لیے نور ہے. اس کا مطلب ہے خدا خود منافق کہہ رہا ہے, فاسق کہہ رہا ہے, برے کہہ رہا ہے, گنہگار کہہ رہا ہے لوگوں کو, بے اولاد کہہ رہا ہے, چغل خور کہہ رہا ہے, اس کے ہاتھ کٹ جائیں, اس کی بیوی لکڑیاں چننے والی, ان کی ذاتوں کے اوپر بات کر رہا ہے برا. اور وہ آیات البراءت میں اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں, خود امام باقر علیہ السلام سے بھی, اور خود خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں پڑھی ہیں, اور ان آیات البراءت میں جو تفسیر فرمائی گئی, بہت ساری آیات براءت کی آیات 500 آیات ہیں. اور تو پھر 500 براءت کی آیات, براءت بیزاری برا کہہ سکتے ہیں؟ جو برا ہے اس کو برا کہنا پڑے گا. جس نے برا کام کیا ریئلائز کرنا پڑے گا. کسی کی برائی پہ پردے ڈالنے نہیں ہیں, پردہ نہیں ڈالنا ہے. جب خدا نے کھلے عام برا کام کرنے والوں پر پردہ نہیں ڈالا قرآن میں, تو 9 ربیع الاول میں جنہوں نے ولایت و امامت کے مقابلے میں سر اٹھایا یا کردار نہیں نبھایا, اس ولایت و امامت کے اس عہدے کو قرآن اور سنت اور حدیث کے اس میں نہیں پہچانا, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جتنے بھی ہوں, اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و اول محمد و آخر تابع له على ذلك, اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشاجعت وبايعت وتابعت على قتله, اللہم لعنهم جميعا, اللہم لعنهم جميعا. خود خدا بھی لعنت کرتا ہے. دیکھیے قرآن کھول کر دیکھیے آپ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کے بعد شروع ہو جائیے اور پھر آخر تک جا کر 166 تک دیکھیے. اس میں فائنڈ کیجئے کہ کتنے بہترین انداز سے پروردگار عالم جو ہے وہ یہ سمجھا رہے ہیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچا رہے ہیں کہ میں 2 کام کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور یا صلوات پڑھتے ہیں یا پھر براءت کرتے ہیں. فرشتے بھی کہتے ہیں والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب عظیم. بہت ساری جگہوں پر ہے کہ ان پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے. اللہ بھی ایسے لوگوں کو برا کہتا ہے, فرشتے بھی برا کہتے ہیں. اب یہاں یہ بات سمجھنی پڑے گی ہمیں کہ خود رسول بھی اپنی زندگی میں اخلاقاً جو سیلیبریشن کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جس نے آل رسول کے قلوب کو سب سے زیادہ زخمی کیا وہ اصل جہنم ہو. تو جیسے کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو جب وہ اپنے انجام میں پھانسی تک پہنچے, وہ آپ نے بہت ساری خبروں میں سنا ہوگا جس کا قتل جو کہتے ہیں ہمارے دلوں کو ٹھنڈ تب پہنچے گی جب یہ قاتل اپنے انجام کو پھانسی تک پہنچے گا. تو سمجھ لیں کہ یہی سلسلہ ہے مومنین کا. اصل مومن کی پہچان ہی یہ ہے. اور کہتے ہیں کہ اس دن حدیث میں ہے, اس دن ایک مومن کو کھانا کھلانا 70,000 مومن کے کھانا کھلانے کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر آپ اس نیت سے لباس خریدتے ہیں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اس دن لباس اچھا پہنیں گے اور ان کے دل کو شاد کریں گے, تو ہر تار کے بدلے میں 1000 نیکیاں انسان کے ثواب میں شامل ہوتی ہیں. یعنی آپ کو حسنات کمانے کے لیے پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہونا ہے, بلکہ آپ بس نیت بنائیں گے تو ثواب شروع ہو جائے گا. لباس پہنیں گے, پانی بنائیں گے, کھانا اچھا کھلائیں گے لوگوں کو, پھول لے کر امام بارگاہ جائیں گے, آل رسول کے لیے
کسی کا دل خوش کریں گے. اتنے زیادہ اس کے اندر سٹیپس ہیں, اتنے زیادہ سٹیپس ہیں کہ بلیو می انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر واقعاً کوئی مومن ہے تو اس کی مومنیت کو, اس کے ایمان کو پروف کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ 9 ربیع الاول کو قلب نازنین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سرور کے لیے, قلب نازنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرور کے لیے, قلب نازنین معصومین علیہ السلام صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ برکاتہ شریف کہ سرور کی خاطر مومنین کے دلوں کو سرور دے. تو گویا کہتے ہیں ایک شخص کے دل کو اگر آپ نے سرور دیا تو کہتے ہیں کتنے کتنے ہزار گناہوں کی بخشش کا ثواب ہے. 70,000 حسنات مٹا دیے جائیں گے, 70,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی, 70,000 درجے بلند ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جاگیے, آنکھوں کو کھول کر, عقیدے کی آنکھ, بصیرت کی آنکھ, عشق و مودت سے اہل بیت علیہ السلام کی آنکھ کو کھول کر جینا ہے. اور ہم اس دن یہ دعا بھی ضرور مانگتے ہیں, پروردگارہ وہ مائیں جن کے دلوں پر اپنے معصوم بچوں کو بارگاہ الہی میں جو بے جرم و خطا قتل ہو گئے اور ان کے دلوں پر بوجھ ہے اس بات کا, ہم اللہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں اسی دن کہ پروردگارہ ان ظالمین کو بھی ان کے انجام تک پہنچا کے ان ماؤں کے دلوں کو بھی سرور بخش دے پروردگار, جیسے پیغمبر کے دل کو سرور ملا, جیسے سیدہ بندر سلام اللہ علیہ کے دل کو سرور ملے, جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دل کو سرور ملے, جیسے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے دل کو سرور ملا, ایسے پروردگارہ ان پشاور میں جو بچے ہمارے جو ہے بے جرم و بے خطا قتل ہو گئے, ان کے گھر والوں کے دلوں میں بھی خدا ظالمین واسطے جہنم ہو, ان کی ماؤں کے دلوں کو بھی سرور پہنچے. دوسری امپورٹنس, ہمارے ساتھ کالر ہے, ہم دیکھتے ہیں کال پہ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں پروازی سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی آپ آن ایئر ہیں, بولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علیکم اور السلام. عید ظاہرہ آپ کو بہت بہت مبارک, اور جتنے مومنین سننے والے ان کو بھی, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, پرسعادت شب اور بہت اچھا پروگرام ہے. اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ ہدایت ٹی وی پہ آیا کریں, ہمیں اپنے علم سے سرشار کیا کریں. تو آپ کو بہت دیر کے بعد ہدایت ٹی وی پہ دیکھا, بہت اچھا لگا. تو آپ اپنے علم کی روشنی جو ہے ہم غریبوں تک بھی پہنچایا کریں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے اور آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. جو آپ یہ باتیں بتاتی ہیں یہاں پہ آ کے, ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے سن کے, ہمارے علم میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز میں وہ برکت ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ آپ کے علم سے ہم لوگ اتنے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر چیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے, علم ملتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوا. تو جو آج کی خوشی ہے وہ جس طرح آپ بیان کر رہی ہیں, تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے. ہمارے علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. شکریہ. تو آپ کی بڑی مہربانی, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ بھی دعا میں یاد رکھیے. جی میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں, میرا بہت مہربانی. جی جی بالکل بالکل, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ ہدایت ٹی وی پہ ضرور آیا کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ, جیسے اللہ. بہت شکریہ آپ کا خواہر. پروردگار عالم آپ سب کو بھی جزا دے. ساری تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں. اور جو ہے شکریہ آپ کی کال کا, آپ نے پروردگار آپ کی توفیقات میں بھی برکت عطا فرمائے. اور آگے ہمارے پاس کالر ہیں کوئی تو جی شکریہ خواہر, آپ نے تعریف سب پروردگار عالم کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. انسان ہمیشہ ہی اپنے محدود علم میں ہوتا ہے, اور یہ اس پروردگار عالم کی مہربانی ہے, معصومین علیہ السلام کا کرم ہے, میری سید پاک فاطمہ السلام اللہ علیہ کی دی ہوئی توفیقات ہیں.
اور ان کا ہی کرم ہے، ایکچولی ہم لوگ کسی کام کے نہیں ہیں. بہرحال تو جیسے جیسے توفیق ملتی رہے گی انشاءاللہ پروردگار ہدایت ٹی وی کی بھی مشکلات کو آسان کرے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آتے ہی رہیں. اور اس انشاءاللہ کہ آج کوثر ولایت کے نام سے پروگرام شروع ہوا ہے، اور 22 بابرکت شب جس میں ائمہ کی ولایت سے، امامت سے دل کو نورانی کرنا ہے. اور جب نورانیت ہوگی دل میں تو جو نیگیٹیوٹیز ہیں، جو ظلمات ہیں، جو تاریکیاں ہیں، جو منفی چیزیں ہیں، جو درست نہیں ہیں، وہ اپنے آپ ریموو ہوتی جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ اس شب کی برکت سے ہمارا کافی عرصے کے بعد پہلے 2 پروگرام کیے ہیں، اب تیسرا ہے، تو یہ کوثر ولایت امید ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے، اسی موضوع کو، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ٹیچنگز، اور پھر اس میں دفاع ولایت جو آپ نے فرمایا، اور اس کے اندر ہم خواتین کے لیے انہوں نے کیا میسج چھوڑے. انشاءاللہ کہ اس ٹاپک کے ساتھ اخلاقی، معنوی اور جو ہے روحانی، علمی، تعلیمی، تربیتی، معاشرتی، اقتصادی، قرآنی، روحانی، حدیثی، امامی، ولائی، سارے ٹاپکس اس میں جو خصوصاً ریلیٹ کریں گے کہ تعلیمات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جو نورانیت ہے اس سے ہم اپنے دلوں کو روشن کر سکیں. یہ جو ہے سلسلہ شروع رکھنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری اہم چیز جو آج کے شب اور دن کے حوالے سے ہے، ایک تو ہمارا یہ عید زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو میں نے بتایا آپ کو کہ ایکچولی براعت، جس میں ہم جو دشمنان آل رسول ہیں ان سے براعت، جیسے جو انہوں نے کیا وہ ہم نہ کریں. بہرحال ایک لمبی فہرست ہے. دوسرا اہم ترین جو موضوع ہے اور جو اہم ترین بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے، وہ جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی شب اور کل کا پہلا دن ہے میرے وقت کے امام مہدی دورہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مہدی زمان، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت و خلافت کا. اس زمین ظاہری جو ہے ظاہری طور پر زمین کے اوپر جو آپ کی خلافت اور حکومت شروع ہوتی ہے، جس میں قرآن کی 60 سے لے کر تقریباً 120 آیات تک اس حکومت پر اور اس حجت حق وجود پر دلالت فرماتی ہیں، جس میں ہمارے اہل سنت والجماعت کی بھی بہت ساری کتابوں میں جو میں نے خود پڑھا ہے کہ ریفرنسز موجود ہیں خود امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے آنے کے اور پھر آپ کی حکومت کے بنانے کے. بہرحال اس میں ہمارے اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام کی ولادت ہو چکی ہے، ظہور ہوگا. بہرحال میں نے جو اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی پڑھا، اس میں بھی ظہور کے بارے میں ہی درج ہے، ظہور 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 ظہور، جتنی بھی آیات تھی ظہور کے بارے میں تھی. تو یعنی ظاہر ہونا آپ کا ظاہری طور پر. تو ہمارے لیے یہ دن وقت کے امام کی بارگاہ میں وہ درود و سلام اور وہ محبتیں اور وہ عاجزی اور وہ مودت اور وہ انکساری اور وہ عشق اور عقیدت پیش کرنے کے بھی ہے کہ ہر وہ انسان جو 12ویں امام کی محبت اور ان کے انتظار اور ان کی مودت اور محبت میں گرفتار ہے اور جو منتظر ہے ان کا، اور جس کا دل تڑپ رہا ہے آپ کی حکومت کے لیے، جو دعائیں امام کے آنے کی مانگتے ہیں، ان سب کے لیے جو کل کا دن بھی ہے، اس لیے بھی اس میں سیلیبریشنز ہیں. ہم کیا سیلیبریٹ کریں گے اس کو؟ ہم گنہگار انسان ہیں، ہماری استطاعت محدود، علم محدود، جگہ محدود، جو کچھ بھی کریں گے محدود ہوگا. زمین و آسمان پر 1,24,000 انبیاء جن کی وراثتوں کے آپ وارث ہیں، جس سے زمین کو آپ نے منور فرمانا ہے. کہ یہ تو عجیب منظر ہے نا کہ تاج ولایت آپ کے سر پہ رکھنے کے لیے وہ بحر ابیض میں لاکھوں فرشتوں کی قطاریں ہوں، یا 100,000 ڈیلی کربلا میں اترنے والے فرشتوں کی قطاریں ہوں.
جو ہے اس میں آسمانی مخلوق، نورانی مخلوق جو ہے اس حجت الہی کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہوتے ہیں، اور امام کی حکومت کا پہلا دن ہے، تاج ولایت آپ کے سر پر سجایا گیا ہے، اور آپ کی امامت اور ولایت کا پہلا دن ہے۔ اس لیے بھی وہ غدیر سے جو ولایت کا سلسلہ چلا ہے، امامت و ولایت کا، اس کا تجدید عہد 12ویں امام کے ساتھ، جیسے حدیث میں ہے، کوئی بھی اہل لا الہ الا اللہ اس حدیث کو کسی بھی اہل سنت والجماعت کی کتاب میں پڑھ لے، وَمَن لَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَوْتَ مِیتَةً جاہلیہ، کہ جس نے اپنے امام زمان کی، اپنے وقت کے امام کی جو ہے معرفت حاصل نہیں کی، ان کو نہیں پہچانا، ان کو نہیں جانا، ان کو نہیں مانا، ان کے لیے اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھی، مَوْتَ مِیتَةً جاہلیہ، تو وہ جہالت کی موت مرے ہیں۔ تو یہ دن تجدید عہد کرنے کا بھی ہے، وہ 12 خطبے جس میں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مولا علیہ السلام کے دست مبارک پر لوگوں سے بیعت لی، تجدید عہد لیا، وعدہ لیا، عقود ہوئے، سب کچھ جو ہے نا وہ پڑھے گئے، اور اس کے بعد وہ تجدید عقود، تجدید عہود، تجدید عہد، یہ سارے جو لنکس ہیں، جو سارے ریشے ہیں، جو ساری بنیادیں ہیں، جو ساری روٹس ہیں، وہ ولایت و امامت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حکومت و ولایت تک پہنچتے ہیں۔ تو آج کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس 9 ربیع الاول کے حساب سے اس کی بھی جو ہے نا ایک سیلیبریشن جو ہے اس میں کم از کم ہم اتنی تو توفیق رکھتے ہوں کہ جس میں ٹورڈز امام ہم معرفت اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکیں، امام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لیں، تاکہ بینگ اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی ہمیں سمجھ آ سکے، ڈیوٹیز ہمیں سمجھ آ سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مقامات پر اس کو عید شجاع بھی کہتے ہیں کہ مختار سقفی جو ہے قاتلین جو امام تھے ان کو قتل کر کے مدینہ میں آتے ہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دشمنان دین کو اور دشمنان اسلام کو، دشمنان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل جہنم کیا ہے۔ چوتھی چیز جو ہم اس میں ایڈ کریں گے، بہت سارے لوگ اس بات کے لیے اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ جہاں ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی برادر۔ جی میں بات کر رہا ہوں پاکستان سے، ٹنڈو اعظم سے۔ جی جی بولیے، فرمائیے، پروردگار آپ کو جی آپ کی آج کی شب اور کل کے دن کی انشاءاللہ کے برکت نصیب فرمائے۔ جی میں یہ جناب سیدہ کی آج عید شجاع پہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، پروردگار آپ کے لیے بھی یہ دن جو ہے ایسے آپ سیلیبریٹ کریں کہ سیدہ کے قلب کے سرور کا باعث ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آپ اپنا والیوم ٹی وی کا کم کر لیں، میرا خیال ہے بہتر ہوگا۔ ٹی وی کو آواز کٹ کر، جی جی آواز کم کر۔ جی 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 آپ کا میسج۔ جی جی جناب سیدہ کو ایک شعر ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جی جناب سیدہ کی شان میں۔ جی بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کیجئے۔ جی جی آپ کی میں کہوں اگر آپ جی 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 آپ بولیے، آپ بس ٹی وی کی آواز بند کر لیں۔ جی لکھا ہے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، جی وفا پرستی کی لاج زہرا، جی مقام خون حسین ہے یہ، جی کرے گی جنت پہ راج زہرا، بے شک کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، بے شک ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، سبحان اللہ، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، ماشاء اللہ، تیرے ہی گھر کا اناج زہرا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آباد رہیں، مولا آپ کو جو برکت ہوگی دے۔ تیرے قدم کی مٹی، سبحان اللہ، وہ دین کے سر کا تاج زہرا،
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जो तेरे शौहर से गुम काल कट गई साहिब, बहुत अच्छा बेहतरीन बात कर रहे थे आप। तो आपने सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस मोहब्बत का शुक्रिया परवरदिगार आलम बारगाह सैयदा में आपकी इस अकीदत और मवद्दत को कबूल फरमाए। और नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह के प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हैं। उम्मीद है कि कल जो दिन है उसमें लास्ट पॉइंट मेरा आपके साथ है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ इस आखिरी वक्त में, वो यही है कि आप वही जो मैंने बात शुरू की थी कॉल से पहले कि बहुत सारे लोग कल को न्यू ईयर के तौर पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं। बस 2-3 बातें इस सिलसिले में करना चाहती हूँ। चले, आपकी अगर ज़िंदगी की रूटीन, आप यहाँ रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ हैं, आपकी कुछ ज़ाहरी रूटीन्स जो हैं वो इसी इंग्लिश मंथ्स के साथ हैं, तो हम यही दुआ करते हैं कि वो रूटीन्स आपकी बेहतर रहें और आपको अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं ये साल खुदा करे 2015 सबके लिए अच्छा हो। बहरहाल कल ईद ज़हरा है, तो इस विलायत व तवल्ला और तवर्रा के दिन की सआदत से और वक्त के इमाम की जो हुकूमत का पहला दिन है, अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह इमाम का ज़हूर जल्दी हो और हम उस खूबसूरत हुकूमत को देख सकें, हमारी गुनहगार आँखें। तो खुदा करे कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन चलते चलते एक ईमानी मैसेज कि जो मोमिने वाकई है, जो ईमान वाले हैं, जो अहले कुरान है, जो अहले दिल है, जो अहले शरा है, शरीयत है, और जो वाक़अतन मोमिनीन की फहरिस्त में आते हैं, उनके लिए पहला साल उस शब में शुरू होता है। उनका पहला या न्यू ईयर उस रात शुरू होता है जिस रात को शब कद्र कहते हैं, जिस रात में हम अकॉर्डिंग टू कुरान पूरी रात गिरिया उजारी करके, दुआ पढ़ के, मुनाजात करके, सजूद करके और खुजू व खुशू करके, कुरान पढ़ के, कुरान सरों पे उठाकर अपने लिए पूरे साल की ज़ियारात, हज, रिस्क, बरकत, बख्त, खुशबख्ती, अच्छा नसीब, ये सब कुछ मांगने की कोशिश करते हैं हम। एक्चुअली जो मोमिने वाकई है उसके लिए न्यू ईयर वही है जिसमें इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जिसमें जो है हमारे पूरे साल की बरनामा रेज़ी हमारे वक्त के इमाम के हाथ में पहुंचती है। फरिश्ते लेकर आते हैं और दस्ते मुबारक साहिब ज़मान से उस पर जो है इम्ज़ा होते हैं, साइन होते हैं। फिर हमारे साल की जो है ना रूटीन शुरू हो जाती है कि जो कुछ कहते हैं उसी रात हमारे मुकद्दर का रिस्क लिखा जाता है, उसी रात हमारी ज़िंदगी लिखी जाती, उसी रात हमारे लिए हादसात लिखे जाते हैं, उसी रात हमारे लिए बरकतें लिखी जाती हैं, उसी रात हमारे लिए नसीब की जो भी चीज़ें हैं वो सारी लिखी जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि उस न्यू ईयर को भी अंडरस्टैंड करें। तो बहरहाल ज़ाहरी तौर पर अगर आपके इर्द गिर्द आपके मिलने वाले और अजीज़ लोग इसको मना रहे हैं तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। खुदा करे कि हमारा हर आने वाला दिन जो है हमारे दिल में, हमारे शऊर में, हमारी फ़िक्र में, हमारे अमल में, हमारी ज़ुबान में, हमारी गुफ्तार में, हमारे किरदार में, हमारे इखलाक में, हमारे रवैये में, हमारी विजन में, हमारे नज़रिए में, हमारी आइडियालॉजी में, हमारे लहजों में, हमारे रवैयों में, हमारी उठने बैठने में, हमारे फंक्शंस में, हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारी सारी जो दुनिया और आखरत, दुनियादारी और दीनदारी है, सब के अंदर हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ हों, दुनिया भी हमारी उनके साथ और आखरत भी उनके साथ हो, और वक्त के इमाम हमसे जो है राज़ी हो। आज के इस प्रोग्राम में 3-4 चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की और कौसर विलायत के प्रोग्राम जो यहाँ पे मैंने शुरू किया है उसकी ये पहली
ایپیسوڈ آج کی شب میں. تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. کل کے دن کسی کے دل کو خوش کرنا اور اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینا ہزاروں نہیں 100,000 کے برابر ہے. تو اس لیے جو بھی دے سکتے ہو کل دیں. اگر آپ ہدایت ٹی وی کو بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو تو اگر کم از کم اگر آپ 10 پاؤنڈ بھی کرتے ہیں 100 بھی کرتے ہیں تو وہ 100,000 آپ کے اعمال میں شمار ہو جائے گا. تو نیکی بڑھ جاتی ہے دن کے حساب سے کہ رسول نے اس دن کو مومنین کا دن کہا, رسول نے اس دن کو حق کا دن کہا, رسول نے اس دن کو قرآن کی فتح کا دن کہا, رسول نے اس دن کو امامت کی فتح کا دن کہا, رسول نے اس دن کو ولایت کی فتح کا دن کہا, رسول نے اس دن کو انبیاء کی فتح کا دن کہا, رسول نے اس دن کو اسلام کی فتح کا دن کہا, رسول نے اس دن کو عید بزرگ کہا. جو عید بزرگ ہم 18 ذی الحج کو لے کر آتے ہیں, اگر ہم 9 کو اس عید کی سیلیبریشن میں تولا اور تبرہ کو, دونوں پرندوں کے پر, یہ تولا اور تبرہ ہمارے عقیدے کا ایسا پرندہ ہے جو ہماری تمام اعمال کو پرواز کی طرف لے کر جاتا ہے. اور میرا یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ آپ اس دوسری سیلیبریشن کے پر کو مضبوط پر بنا کر قلوب معصومین علیہ السلام کو جو ہے وہ شاد و سرور فرمائیں گے. اور دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم اسی دلی طور پہ اور انتہائی دل کی گہرائیوں سے جو عشق و محبت و ولا اور دینداری اور حبداری اور محبت ہے ہماری معصومین علیہ السلام سے, اس کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے کل بھی پروف کر سکیں. اور دعا اور مناجات کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مؤمنین کی خبرگیری اور جو بھی ضرورت مند ہوں ان تک اپنی جو ہے اپروچ کر کے ان کے دلوں کو شاد کریں. کسی کی بھی حاجت پوری کرنے کے لیے کل کا دن بہترین ہے, کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے کل کا دن بہترین ہے. کسی بھی طرح سے یعنی کچھ بھی ہوگا وہ خدا کی مدد ہوگی. وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تو اس دعا کے ساتھ کہ کل کا دن آپ کے رزق روزی میں برکت کا دن ہو, کل کا دن آپ کے علم, عمل, مودت, محبت, تقوی اور معرفت میں برکت کا دن ہو, اور ٹورڈز معصومین علیہ السلام خصوصاً وقت کے امام کی بارگاہ میں وہ قبولیت اور منظوری کا دن ہو انشاءاللہ. پروردگار عالم آپ سب کی جتنی بھی عبادت اول محرم سے آج گزشتہ شب تک جو الوداعی پروگرام آپ نے کی, اس وقت آپ نے جتنی بھی عاجزی اور ان کے ساری ہم سب نے پیش کیا مولا کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور ہو. اور سیدہ فاطمہ رسول اللہ علیہ کے دست مبارک سے اور دست اعجاز سے, دست عصمت سے تمام مومنین و مومنات کو بہترین عیدی ظہور امام زمان کی صورت میں, بخشش گناہان کی صورت میں, اور علم کا رزق, حیا کا رزق, عبادت کا رزق, مناجات کا رزق, دنیا کا رزق, کھانے پینے کا رزق, دولت کا رزق, سارے ارزاق میں اضافے کے باعث کا دن بھی ہو. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے, جو بیمار ہیں انہیں شفا ملے. میری دعائیں اور میری آواز سب تک پہنچے. اور پروگرام کے آخر میں آپ سب سے اجازت لیتے ہوئے, جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کے نزدیک ہیں, پوری دنیا میں جہاں تک آواز جا رہی ہے, آپ سب کو تولا اور ولایت اور براعت کا دن جو ہے 9 ربیع الاول عید شجاع, عید زہرا کا دن مبارک ہو. دشمنان آل رسول جہاں تھے ہیں خدا ان کو ذلیل رسوا فرمائے, اور دوستان محبان آل رسول کو ہمیشہ سر بلند رکھے. مولا وقت کے امام کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے, اور ہم سب کو انشاءاللہ ان کے بہترین منتظرین, معاونین اور انصارین میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.